اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 10۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، من السمائی آسمان سے، ماء پانی۔ کیوں اتارا؟ لکم تمہارے لیے، منہ اس پانی میں سے، شراب پینے کا بھی ہے، ومنہ اور اس پانی میں سے، شجر درخت بھی پرورش پاتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، فیہ جس میں تسیمون تم چراتے ہو مویشی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے وہی انداز جو کئی جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی، زمین کتنے حصے پانی ہیں؟ 3 حصے، تقریباً 70%، 3 حصے، لیکن اس میں کڑوا کتنا ہے؟ تقریباً 70% کڑوا ہے۔ کیوں؟ سمندر تو ویسے ہی کڑوا ہے نا، اس کا پانی۔ یہاں پر جو اللہ ایک بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ پانی اتارا اللہ ہر جگہ پہ فرما رہا ہے۔ یہ جو بخارات ہیں یہ کڑوے پانی سے جاتے ہیں۔ اوپر کون سی ایسی مشین لگی ہوئی ہے کہ وہ پھر میٹھا، جو بارش کا پانی ہے وہ کڑوا میٹھا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ سمندر کیا ہے؟ کڑوا ہے نا، بخارات وہیں سے اٹھتے ہیں نا، آسمان کی طرف جاتے ہیں، پھر میٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ نے 70% کڑوا پانی رکھا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ کڑواہٹ سے کوئی چیز خراب، ایک اس کا نظام ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں اللہ کہتے ہیں نا آسمان سے میں پانی لیتا، تو وہاں پانی اتارنا، یہ دیکھو سارے بخارات کڑوے پانی سے جا رہے ہیں، میٹھے بن کے اتر رہے ہیں، پینے کا پانی بھی ہے۔ کڑوا پانی کھیتی کو لگے، کھیتی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، اس کو میٹھا پانی چاہیے۔ چارہ ہے اس کو میٹھا پانی چاہیے، درخت ہے اس کو میٹھا پانی چاہیے، پھلدار ہیں اس کو میٹھا پانی چاہیے، پودے ہیں میٹھا پانی چاہیے، انگوریاں ہیں میٹھا، یہ نظام تو میٹھا پانی سے چلے گا۔ تو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ وہ ذات جو آسمان سے تمہارے لیے پانی اتار رہا ہے، اس میں پینے کا بھی ہے۔ پینے سے کیا مراد؟ یہ زمین بارشیں نہ ہوں تو پانی گہرا ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے۔ یہ بارشیں ہوتی ہیں، زمین کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے ہمارے لیے پانی پینے کا، اس سے درخت پرورش پاتے ہیں اسی پانی سے۔ جب بارشیں نہ ہوں تو درخت کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ بارشیں ہو جائیں درختوں کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ پھر زمین ایسے پڑی ہوتی ہے، بارشیں ہو گئیں، چارہ ہو گیا، مویشی کیا کر رہے ہیں؟ چر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے بن کیا ہے اسی پانی سے، جو کڑوے پانی سے بخارات گئے تھے۔ وہی طاقت ہے، هو الذی، وہی طاقت ہے۔ آگے دیکھیں، ینبت لکم، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے، بھی اس پانی کے ذریعے، الزرع کھیتی، والزیتون زیتون، والنخیل اور کھجور، والاعناب انگور، ومن کل ثمرات ہر قسم کے پھل۔ ٹھیک ہے جی، پھل چھوٹا کیوں ہو رہا ہے جی؟ دانہ چھوٹا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس سال ہم پانی نہیں دے سکے۔ آم چھوٹا کیوں آ رہا ہے جی؟
اصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کو درخت کو پانی کم ملتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کی بقا اور ابتدا کس سے ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر چیز کی اساس اور ابتدا کیا رکھی ہے؟ پانی ہے، پانی. ان فی ذالک، بلا شبہ، فی ذالک، اس میں لآیۃ، نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتی ہے. کیا نشانیاں ہیں اس میں؟ نشانیاں کیا ہیں؟ یہ دلائل ہیں اللہ کو سمجھنے کے، جو پیچھے ہم نے پڑھا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. یہ دلائل غور و فکر کرنے کے بعد، پھر ان دلائل کو سمجھنے کے بعد بندہ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ اللہ ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں اس کو پہچاننے کی، اس میں نشانیاں ہیں. اس میں غور و فکر کرو. اس نظام میں بخارات جا رہے ہیں آسمان کی طرف، پھر بارش کی صورت میں پانی آ رہا ہے. پانی کہاں؟ تھوڑا غور و فکر تو کرو، ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یتفکرون، یا یاقلون نہیں کہا. کیوں؟ یا نظام ہے، یا پروسیس ہے، آپ کو غور و فکر کرنے پڑے گا ایک ایک چیز کا. یہ بخارات اٹھے کیسے جاتے ہیں، کیسے پانی آتا ہے، کیسے انسان کے لیے، کیسے جانوروں کے لیے، کیسے پھلوں کے لیے، کیسے درختوں کے لیے، کیسے یہ ایک سسٹم ہے نا. تو ذرا غور و فکر تو کرو. جب غور و فکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، خالق ہونے کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. آگے دیکھیں، وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور تابع کر دیا اس نے، لَكُمْ، تمہارے لیے. یہ لفظ ہم بہت پڑھ چکے ہیں کہ سخر لکم، سخر لکم، بہت ہے قرآن مجید میں. کیا مطلب؟ تابع کر دیا. تابع کر دیا، اللہ نے تابع کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو. سواری کو ہمارے تابع کر دیا. ٹھیک ہے، آگے بھی آئے گا، سمندر کو ہمارے تابع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی منشا ختم ہو گئی. اس کی مرضی منشا ختم ہو گئی. اللہ نے رات اور دن کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا، لیکن وہ تابع ہے کس کے؟ اللہ کے حکم کے. رات اپنی مرضی سے آتی ہے، دن اپنی مرضی سے آتا ہے؟ نہیں، بنایا تمہارے لیے ہے، لیکن تابع کس کے ہے؟ اللہ کے حکم کے. اللہ نے ایک نظام بنا دیا، دن و رات آ جا رہے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن کے آنے جانے میں، رات کے آنے جانے میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں تمہارے لیے. ذرا غور و فکر تو کرو. تو یہ تابع، یہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، کسی کے حکم کے ساتھ آ رہے ہیں. دن بھی آتا ہے کسی کے حکم سے. وہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. رات بھی چھا جاتی ہے کسی کے حکم سے. کس کا حکم؟ کسی پیر فقیر کا حکم ہے؟ نہیں. لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کائنات کے نظام کو چلانے والے دو ہوتے لفسدتا، نظام درم برم ہو جاتا. ایک کہتا میں رات لاتا ہوں، دوسرا کہتا میں دن لاتا ہوں. لفسدتا، یہ فساد برپا ہو جاتا. تو یہ تابع ہیں کس کے؟ اللہ کے حکم کے، دن رات. ٹھیک ہے جی. والشمس والقمر، یہ سورج اور چاند، والنجوم، اور تارے بھی، مسخرات، تابع ہیں، بامرہ، اس کے حکم کے. ٹھیک ہے جی. مسخر کا مطلب یہ ان کی اپنی مرضی ختم ہے. یہ اختیار صرف اللہ نے کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا ہے، جن کو دیا ہے. تمہیں اختیار ہے. ان فی ذالک، ان بلا شبہ، فی ذالک، اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں. اللہ کی معرفت کی، پہچان کی، خالق ہونے کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو کیا کرتے ہیں؟ عقل رکھتے ہیں. یہاں دیکھیں، وہاں تھا یتفکرون، وہاں غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی. یہاں کا یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ نہیں، عقل، عقل، جو عقل رکھتے ہیں. سورج بڑا ہے، زمین بڑی ہے.
सूरज बड़ा है। जरा बंदा अपने अकल से काम ले कि इतने बड़े सूरज को कौन चला रहा है। यहां मोटी मोटी बातें थी, सूरज, चांद, दिन और रात। यहां प्रोसेस नहीं है कि इतनी बड़ी कायनात को ये दिन और रात के आना जाना, सूरज चला गया, चांद आ रहा है, तो जरा अकल से काम लो। ठीक है जी, वहां थी बारीक भी नहीं, प्रोसेस थे। जरा गौर फिक्र करो एक एक चीज पर, वहां गौर फिक्र करने की जरूरत थी। गौर फिक्र करोगे तुम्हें अल्लाह की तौहीद के दलाल मिलेंगे। वो अल्लाह खालिक है, वही मालिक है, कोई और उसका साजी शरीक नहीं है। फिर इसमें थोड़ा सा अकल यहां कम जोर देना है, वहां ज्यादा था। क्यों? यहां मोटी मोटी चीजें, सूरज, चांद, दिन और रात। ठीक है जी, आगे। वमा, और जो ज़रा अलकुम, उसने पैदा किया तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़, जमीन में, मुख्तलिफन, मुख्तलिफ है, यानी रंगत क्या है? रंग बरंगी ये दुनिया है। अलवानु, उसके रंग। ठीक है जी, मुख्तलिफ हैं, अलवानु, उसके रंग। इन्न फी ज़ालिका, इसमें भी क्या है? निशानियां हैं। कितने रंग हैं? ये रंगीन दुनिया है। तो ये रंगीन बनाने वाला कौन है? निशानियां लिकौमिन, उस कौम के लिए, यज़्ज़क्करून, जो गौर करते हैं, नसीहत हासिल करते हैं। तीसरा ये था कि जो नसीहत, गौर व फिक्र करने के बाद, अकल से काम लेने के बाद, अब क्या है? नसीहत हासिल करनी है। आगे देखें, वहुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, सख़रल बहरा, ताबे कर दिया समंदर को। समंदर ताबे, समंदर अपनी मर्जी से नहीं चल रहा। जब पानी ज्यादा होता है ना दरियाओं में, हमारे काबू से बाहर होता है, तमाम मशीनरी जवाब दे जाती है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, लिहाजा बंद तोड़ो। तो समंदर इतना बड़ा, 3 हिस्से, वो ताबे है, वो अपनी मर्जी से नहीं चल रहा। अपनी मर्जी से होता तो ये दुनिया निजाम धर्म बरम हो जाता, इतना पानी है। तो लिहाजा वो ताबे है किसके? अल्लाह के हुक्म के। लिताकुलू, ताकि तुम खाओ, मिन्हु, उसमें से, लहमन, गोश्त, तरियन, ताजा। ठीक है जी, ताजा गोश्त खाने का मजे कुछ और है, इसलिए कहा ताजा। बासी नुकसानदेह होता है। तस्तखरिजू मिन्हु, और तुम निकालो उसमें से, यानी समंदर में से, हिलियतन, जेवर, तलबसूना, जो तुम पहनते हो। ठीक है जी, मोती, जवाहरात, ये सारी चीजें निकलती हैं और लोग कोशिश भी करते हैं। और इंसान को यह भी कहा गया कि तुम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए समंदर में क्या क्या रखा है, तो जरा अपनी सलाहियत को आजमाओ। क्या क्या लोग निकाल रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहो, अल्लाह ने बहुत कुछ रखा है तुम्हारे लिए। वतर अलफुल्का, और तू देखता है, अलफुल्का, कश्तियों को, मवाखिरा, पानी को फाड़ कर चीरती है। सुई को समंदर में डुबो, ऊपर रहेगी नीचे जाएगी? नीचे जाएगी। और ये इतने बड़े बड़े जहाज, ये नीचे क्यों नहीं जाते? ये भी तो वजन ही है ना, वो तो कुछ भी नहीं है उसका वजन, वो नीचे जाती है। वतर अलफुल्का मवाखिरा, तू देखता है, अलफुल्का, कश्तियों को, मवाखिरा, पानी को फाड़ कर चलती हैं। जी, इसमें वजन और हुजूम का वो होता है। आपने बैरी जो भी देखी होगी ना, अगर उसकी क्या बनी होती है? नोक बनी होती है। तो ये निजाम अल्लाह तबारक व तआला चला रहा है। सुई नीचे जाती है और टनों के टन, ये बैरी जाजर बंदा देखे तो सही, ये नीचे नहीं जाते हैं जी। वो सारे शतीर नहीं, जो तरीकेकार का शतीर बने, तरीके से बना होगा ना, वही होगा, सारे नहीं। आप लकड़ी उठाएं, फेंके, नीचे जाएगी। जो बैलेंस होगी और जिसका हुजूम वगैरह या वजन वगैरह एक हिसाब से होता है, वही ऊपर तैरती है और वही पानी को फाड़ कर चलती है। फी ही, उसमें पानी में, वाली तब तक, ताकि तुम तलाश करो, मिन फजल ही, उसका फजल। फजल से मुराद यहां क्या है? जवाहरात, मोती वगैरह, जो भी फायदे की तुम्हारी चीजें, वो सारी फजल है। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। वअल्का फिल अर्दि रवासिया, और उसने डाल दिए, फिल अर्दि, जमीन में, रवासिया, पहाड़, अन तमीद बिकुम, कि वो झुक ना पड़े तुम्हें लेकर। अब जी क्या है जी, ये पहाड़ अल्लाह ने रख दिए, ऐसा ना हो कि जमीन का कोई हिस्सा क्या हो जाए नीचे, कुछ ऊपर हो जाए।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس کرنے کے لیے کیا کر دیا؟ پہاڑ رکھ دیے، وانہارا اور دریا، وسبلن اور راستے، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ۔ ٹھیک ہے جی، جہاں پر دریا وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہاڑی علاقوں میں وہاں راستے بھی بنے ہوتے ہیں۔ وعلامات اور کچھ نشانیاں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، خالق ہونے کی۔ وبالنجم اور ستاروں سے بھی ہم یہتدون وہ راستے معلوم کرتے ہیں، یعنی ستارے جو پرانے لوگ تھے یا بوڑھے لوگ ہیں وہ اب آپ کو ستارے دیکھ کر بتا دیں گے کون سا وقت ہے، کیا ٹائم ہے، یا کون سا راستہ اختیار کرنا۔ بہرحال مختلف چیزیں تھیں۔ آگے جو سمجھانے والی بات یہ، اللہ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، وہ سمجھانے کی بات یہ تھی، افمن یخلق، کیا وہ اللہ جو یخلق پیدا کرتا ہے، کمن اس جیسا ہے، لا یخلق جو کچھ پیدا نہیں کرتا۔ افلا تذکرون، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ تم نے اتنے زیادہ بت بنا لیے، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ اللہ نے تو یہ سارا کچھ پیدا کیا۔ انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یعنی اس کو خالق کیوں نہیں مانتے؟ اس کا سازش، شریک یا ساتھی کیوں بناتے ہو؟ اللہ نے فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، یہ بتاؤ مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو۔ تو جن کو تم بنا کے بیٹھے ہو، غریب نواز، دستگیر، داتا، یہ سارے انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ کچھ نہیں پیدا کیا۔ جب انہوں نے پیدا کچھ نہیں کیا تو یہ خالق نہیں ہے۔ خالق وہی اللہ تبارک و تعالی۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم گر نہیں سکتے۔ یہ آیت بار بار آتی ہے، اگر تم شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں میری نعمتیں اتنے ہیں کہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ جب شمار نہیں کر سکتے تو شکر کیسے ادا کرو گے؟ میری نعمتوں کا میرا تم شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم نے تمہیں صرف کہا کوشش کرو، لیکن نعمتیں اتنی ہیں کہ ان سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو لیکن تم شمار نہیں کر سکتے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کون کون سی نعمت سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا بھی نہیں کر رہے پھر بھی وہ اپنی نعمتیں تمہیں دے رہا ہے۔ وہ غفور الرحیم نہیں ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، اسی میں سے تم پیتے ہو، اس سے درخت اگتے ہیں جن میں سے تم مویشی چراتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو تابع کر دیا، اور سورج اور چاند کو بھی اور تارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو رنگ برنگ کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی ہیں وہ بھی تمہارے لیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں سوچنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، وہی ہے جس نے سمندر کو تابع کر دیا تاکہ تم اس میں سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور نکالو جن کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس نے زمین پر پہاڑ رکھے کہ تمہیں لے کر زمین جھونک نہ پڑے، اور دریا اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور اسی طرح کے اور بھی کئی نشانات بنائے اور ستاروں سے لوگ راستہ پاتے ہیں۔
افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، بس کیا وہ اللہ جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہوتا ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو انہیں کبھی گن نہ سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔